تمہاری عربی کا حال یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی کے اندر پے اور ٹے نہیں ہوتا، اور تم اسی کو عربی بنائے بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا اور تم وہ پڑھ رہے ہوتے ہو۔ یہ اختلاف کرے گا وہ کہ جس کے اندر اس چیز کی صلاحیت ہوگی۔ اب نرسری والا کہے کہ مجھے جو ہے وہ ڈائریکٹ MBBS ڈاکٹر سے اختلاف ہے، یا مجھے جو ہے وہ PhD والے سے اختلاف ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ بیٹا پہلے پڑھ تو لو۔ تو یہ جو فروعی مسائل ہوتے ہیں نا، یہ شروع سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان سے اس طرح اختلاف چلتا ہوا آیا، اور انہی اقوال کو لیتے ہوئے یہ چاروں مذاہب میں اسی انداز کو اختیار کیا گیا۔ کسی نے کسی کے قول کو اختیار کیا تو کسی نے کسی کے قول کو اختیار کیا۔ اوپر دیکھیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل جب تکبیر تشریق کا وقت آتا ہے تو اس میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک وہ اتھینٹک ہے، اس حوالے سے آپ نے اسے اختیار کیا۔ لیکن جب تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں، پڑھنا کیا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو لے رہے ہیں۔ تو اس لیے جو فروعی مسائل ہیں اس طرح کے جو عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے، ہمیشہ سے یہ چلتا ہوا آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کچھ ہوتا تھا، بعض اوقات حضرت عمر کا موقف کچھ اور ہوتا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف کچھ اور ہوتا تھا۔ تو اس میں کسی کو کوئی وہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے اس طرح کا معاملہ۔ ساتھ دوسرے کا جو مد مقابل جو بھی قول ہے کوئی اس کا نہیں ہوتا تھا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکم دیا کہ تم بنو قریظہ میں پہنچ کر عصر پڑھنا، عصر بنو قریظہ میں پڑھنا۔ تو وہ لوگ نکلے اور درمیان میں عصر کا وقت آ گیا، تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم یہاں عصر پڑھیں گے، وقت شروع ہو چکا ہے اور نکل جائے گا وہاں پہنچتے ہوئے، تو ہم یہاں عصر پڑھیں گے۔ بعض نے کہا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھنے کا کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے جائیں تاکہ عصر تک وہاں پہنچ جائیں، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم وہیں پہنچ کے عصر پڑھیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہی پہنچنے کا کہا ہے۔ دونوں گروہ ہو گئے، بعض نے یہاں نماز پڑھی، بعض نے وہاں نماز پڑھی۔ آ کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی کوئی سختی نہیں فرمائی، یعنی دونوں کو باقی رکھا اس کو۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا ہوا آیا ہے۔ یہ نیا دور نکلا ہے، جدید دور نکلا ہے، جس میں نعوذ باللہ کسی ایک کے قول کو اختیار کرنے اور کسی ایک حدیث مبارکہ کو اور کئی حدیثوں کو پیش نظر رکھ کے پھر اپنا کوئی قول بیان کرتا ہے، تو اس کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کہا جانے لگا، حالانکہ یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلتا ہوا ہے۔ ہاں عقیدے کے اندر یہ ہمیشہ آپس کے اندر اتفاق رہا، وہاں اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ باقی جو بھی مجتہد ہوتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، ہم مقلد ہیں، ہمارے امام نے جو ان احادیث طیبہ، اقوال صحابہ، قرآن پاک کی نصوص کی روشنی میں قواعد اور ضوابط بیان کر کے جو مسائل